السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے۔ آپ یوٹیوب پر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور اس ویلاگ میں 3 خبریں، تینوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی خبر خان صاحب کی سپریم کورٹ کی پیشی، ان کا آرگیومنٹ فائنلی آج ہو گیا ہے۔ ججز کے ساتھ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس کو آغاز میں ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے، چیف جسٹس ڈیفینسو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کی جو گفتگو تھی وہ جو ہے اس میں نیشنلزم کا ایک عنصر ان کے فالوور کے لیے دوبارہ جھلکا ہے، جب انہوں نے کہا کہ نیب کی یہ ترامیم اگر آج مطلب کہ مان لی جاتی ہیں تو مجھے تو ذاتی طور پر فائدہ ہوگا، کیونکہ آئی ایم ان دی اپوزیشن رائٹ ناؤ، میرے خلاف تو نیب کے کیسز ہیں اور توشہ خانہ میں مجھے تو 14 سال سزا بھی ہوئی ہے، لیکن ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو جینوئن اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے چاہے مجھے ذاتی طور پر نقصان ہو، ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں آج بولا ہے، لیکن جتنی بھی ڈیٹیل ہے اس گفتگو کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی۔ دوسری جو خبر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ وہ رہنما جن کے خلاف کیسز درج ہیں لیکن وقتی طور پر روک دیے گئے تھے، اس میں بہت سارے وہ رہنما جو شروع میں ہی جب کریک ڈاؤن اپنے عروج پر تھا اور وہ پریس کانفرنسز کر کے فارغ ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور کچھ پریس کانفرنسز سے پہلے بھی بیٹھ گئے تھے، ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن دوبارہ کرنے کا حکومت نے ارادہ کر لیا ہے، اور جلد وہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کیسز کھول دیے گئے ہیں جی۔ تو کیسز کھولنے کا یہی مطلب۔ تیسری جو خبر ہے اس ویلاگ کی وہ میرے بارے میں ہوا یہ کہ میرا جو پرانا ایڈریس ہے وہاں سے مجھے کچھ لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص ایف آئی اے کا نوٹس لے کر آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم نے اسے بتایا جی کہ آپ اس ایڈریس پہ آپ نہیں رہتے ہیں، تو میں نے پھر میری جو لیگل ٹیم ہے، لاء چیمبر ہے میرا لاہور پاکستان میں فنکشنل ہے، تو ان سے جو لائرز میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں ایف آئی اے کے دفتر اور ان سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو وہ آج وہاں گئے تھے، تو انہوں نے پھر وہاں جا کے جب ان سے پوچھا ہے تو انہیں یہ بتایا گیا اور میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ 2 انکوائریز ایف آئی اے نے میرے خلاف کھولی ہیں، اور دونوں میں مجھے ایف آئی اے نے نوٹس کیا، حالانکہ آفیشلی the notice has not been served upon me، میرے تک ابھی کوئی نوٹس نہیں پہنچا۔ کوئی پرانے ایڈریس پہ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، تو لیکن ایک 30 تاریخ کا نوٹس ہے اور دوسرا 31 تاریخ کا نوٹس ہے، اور جو جسٹ آف ایلیگیشن ہے ان نوٹسز میں اس میں یہ ہے that it has been found that you are intentionally and publicly involved in a highly obnoxious and intimidating campaign against state institutions of the state of Pakistan on social media، یعنی کہ ارادتاً اور کھلے عام سوشل میڈیا پر ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف انتہائی قابل اعتراض اور خوف زدہ مہم چلانے میں آپ ملوث ہیں۔ یہ جسٹ آف ایلیگیشن ہے جو میرے خلاف اس نوٹس میں لگایا گیا ہے، اور پھر مجھے کہا گیا ہے that you directed to appear in person before the undersigned to record your statement at FIA Cyber Crime Reporting Center on Thursday 6/6/2024، یعنی کہ آپ پرسنلی اپیئر ہوں ایف آئی اے کے دفتر میں اور اپنا موقف دیں یا اپنا دفاع کریں۔ تو ایک تو نوٹس یہ ہے، دوسرا جو نوٹس ہے وہ 31 تاریخ کا ہے، اور یہ ایک ڈیفرنٹ انکوائری ہے، اور اس میں کہا گیا that this agency is conducting probe on written complaint against you، یعنی کہ آپ کے خلاف ایک تحریری شکایت موصول ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ایجنسی ہے یہ پروب کر رہی ہے، یعنی کہ تحقیق کر رہی ہے یا تفتیش کر رہی ہے on the allegations of cyber crime of the online defamation of government institutions on social media، یعنی کہ آن لائن آپ الزام یہ ہے کہ ڈیفیمیشن کی ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی، آپ نے سوشل میڈیا پہ حکومتی محکموں کی آپ نے حد تک عزت کی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ الزام ہے، تو آپ پیش ہوں جی اس کے اوپر۔ تو یہ 2 نوٹسز مجھے بھیجے گئے ایف آئی اے کی طرف سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام ہے نا کہ ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر آپ ایک انتہائی قابل اعتراض اور خوفزدہ کیمپین چلا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ جی آپ نے ڈیفیمیشن کر دی ہے، حد تک عزت کر دی ہے حکومتی محکموں کی، تو میں یہاں پر کیا مطلب کہ اگر حکومت اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ پرفارم نہ کریں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو اور افراتفری کا عالم ہو، مہنگائی ہو، غریب آدمی پس رہا ہو، انصاف کے نام پہ انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیسز بنائے جا رہے ہوں،
مینڈیٹ چوری ہو جائے, الیکشن ریگڈ ہو جائے, پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک تماشا بنا کھڑا ہو اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ وہ ملک جو کہ 1947 میں ان کے اجداد نے قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ میریٹوکریسی ہوگی, اسلامی وے آف لائف ہوگا, قانون ہوگا, انصاف ہوگا, کانسٹیٹیوشن ہوگا, ڈیموکریسی ہوگی, اس ملک میں سب کچھ ہو سوائے میرٹ کے اور کانسٹیٹیوشن کے اور ڈیموکریسی کے, یعنی کہ وہ سب کچھ ہو جو کہ نیگیٹو ہے, جس کے لیے ہمارے اجداد نے کبھی سوچا نہیں تھا. تو میں کیا بولوں سوشل میڈیا پہ؟ میں کیا تعریف کروں حکومت کی یا حکومتی محکموں کی یا ریاستی اداروں کی تعریف کروں اس حوالے سے کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے, مینڈیٹ بڑا اچھا زبردست چوری ہوا ہے؟ میں کیا یہ تعریف کروں کہ جی بڑی زبردست پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, بڑا زبردست نیب جو ہے ایز اے ٹول اور ویپن استعمال ہو رہا ہے؟ میں کیا تعریف کروں کہ جی بڑا زبردست عوام کھجل ہو گئے ہیں, ان کو حقوق ہی نہیں مل رہے ہیں, اپنے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ان کو نہیں مل رہے؟ تو جو کچھ میں دیکھوں گا بھائی, میں ہسٹورین ہوں, میں اینکر ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میں راوی ہوں, میں اینالسٹ ہوں, تو جو کچھ میں دیکھوں گا میں وہی رپورٹ کروں گا نا, اور اس کے مطابق ہی بات کروں گا نا. اور یہ میں آج سے تو نہیں کر رہا, یہ تو میں 2010 سے جب سے پاکستان کے میڈیا میں آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں. یعنی کہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ ایموشنل اباؤٹ اٹ, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں نا جی ریاستی اداروں کے مخالف ہونے کے یا پھر باقی جی گورنمنٹ کی ڈیفیمیشن ہو گئی ہے, بس کر دیں یہ سلسلہ سرٹیفکیٹس کا. لیکن اگر مثال کے طور پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ مجھے اس کا حصہ بنانا ہے اور یہ سرٹیفکیٹس مجھ تک بھی پہنچانے میرے نام سے, تو بھئی آئی ایم ولنگ ٹو فیس دا کانسیکوینسز آف واٹ آئی ہیو بین سیئنگ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قانونی طور پر اپنا دفاع کروں گا اور قانونی طور پر معاملات کو ٹیک اپ کروں گا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت میں پاکستان سے باہر ہوں اور امریکہ میں بیٹھا ہوں اور اس وجہ سے بیٹھا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا, تو ایسی یقین کریں کہ کوئی بات نہیں ہے. آنیسٹلی سپیکنگ کہ میں امریکہ آیا پاکستان چھوڑ کے, میں کیوں آیا؟ میں اس وجہ سے آیا کیونکہ پاکستان میں مجھے بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا, مجھے بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا. یعنی کہ مقصد ہی فوت ہو رہا تھا پاکستان میں رہ کر بولنے کا. یعنی کہ پاکستان میں رہ کر اٹ واز ناٹ جسٹ پاسبل کہ آپ میرٹ کی کوئی 50-60% بھی ٹھیک طریقے سے بات کر لیں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار فائدہ کیا ہے, مطلب کہ صرف اس لیے کہ آئی جسٹ اسٹک ٹو دا اسکرین اینڈ آئی کنٹینیو ود مائی جاب, اور نوکری کے پیسے میری جیب میں آتے رہے, لیکن مطلب کہ جو میری پرسنل سیٹسفیکشن ہے جس کے لیے میں میڈیا کرنا شروع کیا تھا اور کرتا چلا آیا ہوں, وہ کہاں پہ جائے گی؟ وہ اصل مقصد تو وہ تھا میرا. تو جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تھا میرے لیے, تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ. دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ. اور اس کے بعد سے بھی جو میں نے بات کی ہے ڈیفیمیشن یا ریاستی اداروں کے خلاف مہم, سرٹنلی ناٹ. مطلب کہ میں ایک پاکستان محب وطن پاکستانی, پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی حکومت یا اس کی پالیسی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر اگر کامنٹ کر رہا ہوں تو وہ پاکستان کے حق میں کرٹیک کر رہا ہوں. پاکستان کے حق میں, ہمارے جو فیوچر ہے, ہمارے جو فیوچر جنریشنز ہیں, ان کے حق میں وہ تنقید میں کر رہا ہوں, اور وہ پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ ڈیفیمیٹری ہے, تو یہ آپ کی اپنی مس انٹرپریٹیشن آف مائی کانٹینٹ آن سوشل میڈیا ہے. اس کو میں سرٹنلی چیلنج کروں گا کورٹ کے اندر, اور سرٹنلی عدالتوں میں قانون کے ذریعے سے میں اس کا جواب دوں گا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک تو پاکستان میں رہ کر آپ نہیں بول سکتے, اور پاکستان میں رہیں گے تو دیٹ از ناٹ پاسبل, اور پھر پاکستان سے باہر جائیں گے تو پھر اور زیادہ میرے خیال میں یہ آسان ہو جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ ریاستی اداروں کے خلاف ہونے کا الزام لگ جائے, یا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے, یا اسٹیمپ لگ جائے کہ جی یہ ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہے, جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ رائٹ ناؤ آئی ایم آؤٹ آف پاکستان. میں بہت سیریسلی کنسیڈر کیا ہے, یقین کریں اس نوٹس کے بعد, کہ اگر مجھے فیس کرنا پڑا معاملات اپنے جو بھی ہیں تو میں واپس آ کر فیس کروں گا. میں یہاں پر بیٹھ کر نہیں بات کروں گا. مطلب کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ محفوظ تصور کر کے کچھ بھی بولے چلا جا رہا ہوں. میں جو بھی بولا ہوں یہاں پر بھی بیٹھ کر امریکہ میں,
میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ بولا ہوں اور میں سوچ سمجھ کر بولا ہوں اور میں قانونی طور پر کانفیڈنٹ ہوں کہ میں ٹھیک بولا ہوں, آرٹیکل 19A کے مطابق بولا ہوں, اپنی رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ کے مطابق بولا ہوں, آئینی حق فنڈامنٹل رائٹ کے مطابق بولا ہوں, اور میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں ڈیفینڈ کروں گا. ضرورت پڑے گی تو میں 100% اس کو ڈیفینڈ کروں گا. تو ابھی اتنا ہی میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. اب ایگزیکٹلی وہ جو جسٹ آف ایلیگیشن جو لگایا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ لگایا گیا یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا. وہ میرے ساتھ اگر انفارمیشن شیئر ہوگی, مجھے بتایا جائے گا, تو باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ میں اس کا جواب بھی دوں گا, اس کو فیس بھی کروں گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے بھی رکھوں گا. تو یہ خبر پہلے میں نے کہا کہ اپنے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اب میں آ جاتا ہوں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہے. جو سب سے پہلی بات ہوئی نا جی آج, وہ یہ ہوئی کہ خان صاحب کو جب بولنے کا موقع ملا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ شروع یہاں سے کیا کہ مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پچھلا جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لائیو ٹرانسمیشن اس مقدمے کی نہیں جا سکتی ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کروں گا یا کی ہے اور یا کوئی غیر ذمہ دار کیریکٹر ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے اور غیر ذمہ دار کیریکٹر مجھے کیوں لکھا گیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے پہندی سٹے نقطہ اٹھایا وہاں پہ, تو جس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈیفینسو ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ججز اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں دیتے ہیں اور آپ اگر اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں. اور ویسے بات خان صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے یعنی کہ آپ نے مدعا اس بندے پہ ڈال دیا ہے کہ جی کیونکہ یہ غیر ذمہ دار کیریکٹر ہے. بھائی ہی از دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری, ہاؤ کین یو سے کہ یہ غیر ذمہ دار کیریکٹر ہے تو یہ کچھ بھی بول دے گا یا کیا ہو جائے گا. وہ کچن میں ہیٹ بہت زیادہ تھی, دا ہیٹ ان دا کچن واز ٹو مچ اینڈ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل آئی سپوز. تو اور اس کے بعد پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوئی کہ جی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیا. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم وضاحت نہیں دے رہے ہیں اور ججز اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں دیتے ہیں, آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے معاملہ جو ہے نا لے جانے کی کوشش کی. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ کے بیان سے لگتا ہے میں غیر ذمہ دار شخص ہوں, کوئی غلط بات کر دوں گا بانی پی ٹی آئی, میں ایسا کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوں. اچھا, اس پہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ خان صاحب آپ کو غیر ضروری ریلیف ملا ہے, آپ صرف کیس پر رہیں, ججز اپنے فیصلوں کی خود وضاحت نہیں کرتے. چیف جسٹس. اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی میں نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا, مجھے 14 سال کی قید ہو گئی کہ میں نے توشہ خانہ تحفے کی قیمت کم لگائی, 2 کروڑ روپے کی میری گھڑی 3 ارب روپے میں دکھائی گئی. میں کہتا ہوں نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عمران خان صاحب ان ترامیم کو کالعدم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا شاید. نیب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ گیا ہے؟ عمران خان آپ کا نیب پر کیا اعتبار رہے گا؟ جسٹس اطہر من اللہ. میرے ساتھ 5 روز میں نیب نے جو کیا اس کے بعد کیا اعتبار ہوگا؟ عمران خان. جیل میں جا کر تو مزید میچورٹی آتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل. 27 سال قبل بھی نظام کا یہی حال تھا جس کے باعث سیاست میں آیا تھا. غریب ملکوں کے 7,000 ارب ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, اس کو روکنا ہوگا. میں اس وقت نیب کو بھگت رہا ہوں, کیا نیب ایسے ہی برقرار رہے گی؟ عدالت. نیب کو بہتر ہونا چاہیے, کرپشن کے خلاف ایک اسپیشل ادارے کی ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی. جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کا معاملہ یاد کرایا. میں جیل میں ہی ہوں, ترمیم بحال ہونے سے میری آسانی تو ہو جائے گی, ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ نیشنلزم کا عنصر, انہوں نے کہا کہ مجھے تو فائدہ ہے یہ اگر ہو جائے تو ترمیم بحال ہو جائے تو, لیکن ملک کا نقصان ہوگا. الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کا معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تھا. جسٹس اطہر من اللہ. یہ الیکشن کمشنر آپ نے خود لگایا تھا. جسٹس اطہر من اللہ. 76 سالوں میں پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا گیا. جسٹس اطہر من اللہ. نیب کے اختیارات کم ہوں تو میرے لیے اچھا ہوگا, لوگوں کے اربوں ڈالر کے اثاثے بیرون ممالک ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ خان صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل.
حالات اتنے خطرناک ہیں تو اپنے ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں. اب یہ جسٹس جمال مندوخیل نے وہاں پر آئیڈیا فلوٹ کیا جی کہ آپ اپنے ساتھی سیاستدانوں سے بات تو کریں, اتنے خطرناک حالات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک, پہلے آپ آگ کو بجھائیں. جسٹس جمال مندوخیل اپنے گروپ کو لیڈ کریں. آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کا بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ, خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں, سیاستدان ہوں گے. جسٹس جمال مندوخیل. خان صاحب نے کہا جی کہ بھارت میں اروند کیجریوال کو آزاد کر کے سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیے گئے. مجھے 5 دنوں میں ہی سزائیں دے کر انتخابات سے باہر کر دیا. سیاسی نظام کس نے بنانا تھا؟ جسٹس جمال مندوخیل. بس بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں, آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں. جسٹس اطہر من اللہ, میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ جیل میں ہیں, لوگوں کی آپ سے امیدیں ہیں, لاکھوں لوگوں کی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آپ سے امید ہے, ہمیں جوڈیشری سے امید ہے, عدلیہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے. پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی. عمران خان نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا, چیف جسٹس صاحب نے روک دیا. سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے آئے. میں زیر التوا کیس کی بات نہیں کر رہا, اس پر عمران خان صاحب نے کہا. ہمارا یہی خدشہ تھا کہ زیر التوا کیس پر بات نہ کریں. چیف جسٹس آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی؟ جسٹس حسن اظہر کا بانی پی ٹی آئی سے استفسار. یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے. شرح نمو 6.2 پر تھی, حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی. پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا. بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا, قاضی صاحب نے روک دیا. اس وقت ملک معاشی بحران کا شکار ہے. خان صاحب نے کہا باہر سے جو ترسیلات زر آتی ہیں اشرافیہ باہر بھیج دیتی ہے. آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں چیف جسٹس. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت جیل میں ہیں, یہ بدقسمتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ, آپ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, آپ کے لاکھوں پیروکار ہیں, ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے. عمران خان, میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں, میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں, لیکن اس کے باوجود میری جو امید ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے. اور سرٹنلی جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کی امید پھر عدالت ہی ہوتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایز اے پولیٹیشین جو بھی عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے ان کا تو یہ نیریٹو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ جی وہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے کہتا ہے میں تو یہی کر سکتا تھا کہ کھڑا ہو جاؤں سٹیٹس کو کے خلاف, اور اس کے بعد اگر میرے خلاف کیسز بنا کر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو میں جیل میں ہوں. تو اب میری امید سپریم کورٹ سے ہے. انصاف تو پھر مطلب کہ عمران خان نے خود اپنے لیے انصاف تو نہیں کرنا اس سٹیج پہ ان کیسز کے حوالے سے. وہ انصاف تو عدالتوں نہیں کرنا ہے, وہ تو ججز نے, سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امید سپریم کورٹ سے ہے. جسٹس جمال مندوخیل اس پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بات درست ہے, مجھے پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, تسلیم کیا. ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے. ڈائلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی پھر کہا جی کہ ڈائلاگ کریں. فاروق نائک صاحب آپ کی ذمہ داری ہے جسٹس اطہر من اللہ, تو اس پر فاروق نائک نے کہا جی کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے دروازے ڈائلاگ کے لیے کھلے رکھے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ خان صاحب آپ سارا دن بہت تحمل سے بیٹھے. اس کے بعد پھر نیب کا جو پروسیکیوٹر تھا اس کی کوئی سرزنش چیف جسٹس نے کی ہے کہ ریکوڈک کیس میں $10 ارب کی ریکوری کیسے لکھ دی ہے, تو یہ غلط لکھ دی ہے, اور یہ کہا کہ غلط دستاویز ہے, آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے اس کے اوپر. اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے دلائل جو ہیں وہ اس حوالے سے عدالت نے لکھ لیا کہ مکمل ہو گئے ہیں, اور اب اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. تو یہ ابھی تک اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان کی آج کی گفتگو ہے اس سے جو امپریشن گیا ہے عمران خان کے فالوور کو, وہ یہی گیا ہے کہ عمران خان
اپنی ذاتی کیس سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہے کہ یہ ترامیم بحال نہیں ہونی چاہیے نیب کی، کیونکہ اگر یہ بحال ہوں گی تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری خبر ہے آج کے ویلاگ کی، وہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ خبر آئی ہے بریکنگ کہ کریک ڈاؤن ہونے لگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام سیاسی رہنما جن کے خلاف کیسز درج ہیں اور وہ وقتی طور پر کیسز کی فائل جو ہیں وہ کسی ڈرور میں ڈال دی گئی تھیں، کسی سرد خانے میں ڈال دی گئی تھیں، وہ باہر نکل آئی ہیں اور اب ان کے اوپر عمل درآمد ہونے لگا۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے بھی خاموش ہو گئے تھے، مثال کے طور پہ شفقت محمود کا نام ہے، پھر بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو جیل سے ہو کر واپس آ چکے ہیں، مثال کے طور پہ شیخ رشید کا نام ہے، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی بھی ہے، ان کا بھی نام اس کے اندر ہے۔ تو یہ ایک خبر آ رہی ہے کہ جی یہ کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اب بجٹ پیش کرنا ہے، تو بجٹ سے پہلے ادھر بھی کریک ڈاؤن، ادھر بھی کریک ڈاؤن، ادھر بھی نوٹس، ادھر بھی نوٹس، یہ والی چیزیں جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔